وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پر صحابہ کرام سے، فرمایا کہ صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہونا تو کچھ پھل اس میں سے چن لیا کرو، کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کے باغات کون سے ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ یہ بڑی میرے بھائی کے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جنت بنا کر بیٹھے ہوئے، اور ہماری بھی خوش قسمتی کہ ہم جنت کے باغ میں حدیث پاک کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول کی ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ جنت کے باغات ہی ہوتے ہیں، جنت ہوتی ہیں۔ ایک مختصر چند باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی بے مثال دی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کو حسن بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آتے رہے نا، وہ ایک مخصوص قوم کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے۔ ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کے لحاظ سے خوبصورت ہوتے تھے۔ جس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور عام لوگوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمایا، نبیوں سے بھی زیادہ حسن نبی پاک کو عطا فرما دیا، نبیوں سے بھی زیادہ حسن۔ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال بہت زیادہ مشہور ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ لیکن ذرا میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ فرمانے لگی اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں کو چیر دیتی۔ میں ایسا حسن تھا نبی پاک کے پاس، ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ وہ اپنے سینوں کو چیر دیتی۔ اب حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر نا یہ بات رہتی تھی، باتیں ذرا مختصر کرنی ہیں، ذرا سمجھتے جائیے گا، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات رہتی تھی کہ شان تو ہمارے نبی پاک کی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے جو ہے وہ کیا، کسی صاحب نے نبی پاک کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی ہوں۔ کہتے میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، یہاں پر اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آتا۔ کہتے ایک بار نہ مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی، زیارت ہوئی تو میں نے نبی پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن کے اندر رڑکتا رہتا ہے، تو مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پان میں فرمایا بیٹا پوچھو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا واقعہ میرے پڑھنے میں مجھے کوئی ملا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ عبد الرحیم اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو بشریت کے 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو کسی کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، میں یہ تو 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے نا کسی نے سوال کیا تھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دیں، ہمارے نبی پاک کی تو شان زیادہ ہے، تو اس طرح کا واقعہ کوئی نہیں ملتا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر حسن یوسف ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پر میرے مصطفیٰ کا جب نام آتا ہے تو عرب کے نوجوان اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی گردنیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قاری صاحب نے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ غازی مرید حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بر صغیر پاک و ہند کی بات ہے، ایک گستاخ نے بے ادبی کی۔ اب گھر کے اندر نا وہ بے چینی سے ایک دن نا ٹہل رہے تھے، ماں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ماں جی فلاں بے ادب ہے، اس نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قربان ہوں جو نبی پاک کی ناموس پہ، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو مار دوں۔ ماں بھی نا بڑی محبت والی تھی، ماں کہنے لگی بیٹا تجھے دودھ کس لیے میں نے پلایا ہے، جوان کس لیے تجھے کیا ہے، جانا اپنی زندگی قربان کر، مجھے ایسی زندگی، ایسا بیٹا نہیں چاہیے کہ نبی پاک کی بے ادبی ہو اور مجھے منہ دکھائے، مجھے ایسی جوانی نہیں چاہیے۔ غازی مرید حسین الغرض المختصر گستاخ کو قتل کیا، جیل کے اندر چلے گئے۔ اب وکیل جو حضرات تھے نا، اب نوجوان تھے، چڑھتی جوانی تھی، تو کہنے لگے کہ مرید حسین یار تو بڑا محبت والا بندہ ہے، عشق والا بندہ ہے، تیرے جیسے بندے نوجوان تو ہمیں چاہیے، تو ایسے کر کے عدالت کے اندر نا تھوڑا سا بیان بدل دے، باقی ہم سنبھال لیں۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا تو نے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں جب اس کو قتل کر رہا تھا نا، بات ذرا سنیے گا، بات تو صرف آخر لی ہے، فرمایا کہ تو نے صرف اتنا کہنا ہے عدالت کے اندر جج کے سامنے کہ میں نے جب اس کو قتل کیا تھا نا، میں ہوش میں نہیں تھا، جوش میں تھا، صرف اتنا کہہ دینا، باقی ہم سنبھالیں گے۔ تو غازی مرید حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تختہ دار پہ کھڑے ہو کر کہوں گا کہ میں نے گستاخ کو جان کے مارا ہے، پہچان کے مارا ہے۔ اب ان کے پیر تھے، پیر نصیر صاحب، یہ تو تھے وہ پیر صاحب جو تھے، ان کا نام تھا چاچر شریف رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے رہنے والے تھے، ایک علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں نا، پیر صاحب چاچر شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو وہ ان کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ ان کے پاس جائیں۔ اب دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک نے انعام کیا دیا۔ ابھی حسن کے 70,000 بشریت کے پردوں میں سے ایک پردہ بھی نہیں اٹھا، تو یہی عالم ہے، نام پہ گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس گئے، کہا کہ جناب مرید حسین آپ کی بڑی بات مانتا ہے، آپ کا مرید بھی ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا بیان بدل دے۔ پیر صاحب کی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، کہا بیٹا مجھے لے چلو۔ پالکی میں بٹھا کر نا پیر صاحب کو لایا گیا۔ جب جیل میں لایا گیا نا، تھوڑا سا بھی کمرہ دور تھا غازی صاحب کا، تو پیر صاحب نا جب پالکی سے نیچے اترے نا، مرید حسین پر جب نگاہ پڑی تو کہنے لگے بیٹا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا لیکن اپنا بیان نہ بدلنا، اپنا بیان نہ بدلنا۔ وکیل کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے، ہم تو لائے تھے کہ آپ مرید حسین کو سمجھاتے، آپ نے تو جلتی پہ تیل ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میں گھر سے یہی ارادہ کر کے چلا تھا کہ مرید حسین سے کہوں گا کہ اپنا بیان بدل دے، لیکن جب میں یہاں پر پہنچا، جب جیل پر نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ مرید حسین کے دائیں طرف مصطفیٰ کھڑے تھے، بائیں طرف مرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے میں اپنے نبی کی موجودگی میں، علی المرتضیٰ کی موجودگی میں کیسے کہہ دیتا کہ مرید حسین اپنا بیان بدل دو، کیسے کہتا؟ کہتے نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر جب ان کو پھانسی دی گئی، جب شہید ہو گئے نا وہ، ان کا جنازہ بھی پیر صاحب نے پڑھایا۔ کہتے جب ان کا جنازہ پڑھایا نا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کہا کہ جناب آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ یارو مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ کہنے لگے کہ یارو لوگ پیر تو مجھے کہتے ہیں، عزت تو میری کرتے ہیں، لیکن آج میرا مرید ہو کر یہ نمبر دے گیا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ مرید حسین خود تو جنتی ہے، جو اس نے کام کیا ہے خود تو جنتی ہے، لیکن فرمایا قیامت تک اس کی قبر کی سیدھ میں جس کی قبر بنے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب، نام پہ گردنیں کٹواتے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا، جو میں نے دو آیتیں پڑھی سورہ دوحہ کی،
اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، فرمایا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفسیری ترجمہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب والضحیٰ، فرمایا کہ محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور فرمایا محبوب مجھے تیری لہراتی گنگریالی زلفوں کی بھی قسم ہے۔ فرمایا کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے نا گزری گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آج دیکھ لیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میرے محبوب کا ذکر کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک بڑھتا جائے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی ہیں، جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ذکر رسول کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام